Tranquilo. بالآخر ایک حسین خواب کی تعبیر ہماری آنکھوں کے سامنے تھی۔ ہم روح کی سرزمین روہی کے سب سے پر رونق اور پرفضا مقام یعنی نسو والے ٹوبے پر آن پہنچے تھے۔ مٹھڑا بنگلہ کی معروف فیملی کے قاضی رفیق اور قاضی رشید صاحب، یہ دونوں بھائی ہمارے میزبان تھے۔ نسو والے ٹوبے پر پہنچنا میرا خواب تھا۔ نسو والے ٹوبے کے ارد گرد کافی بڑے درخت ہیں اور نخلستان جیسا تاثر دیتے ہیں۔ اس دن موسم بڑا خوبصورت تھا۔ ارد گرد پھیلے خشک وسیع اور صحرائی میدان میں سرسبز درختوں سے ڈھکے ایک چھوٹے سے خطے میں تعمیر شدہ گوپے اور کچے مکانات پر مشتمل یہ مقام انگوٹھے میں جڑے نگینے کی مانند نظر آتا ہے۔ جب ہم وہاں پہنچے تو سورج اپنی آخری سانسوں اور ساتوں پر تھا، لیکن ہمارے دلوں میں حیرت، مسرت و انبساط کی کرنیں نمودار ہو رہی تھیں۔ فلک پر بادل آئے ہوئے تھے اور ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا اس مسحور کن مقام کی سحر انگیزی میں اضافہ کر رہی تھی۔ اس منفرد ماحول کو ترتیب دینے والے عبدالخالق گل صاحب نے کافی اچھا کام کیا ہے۔ انہوں نے احاطے کے گرد کھجوروں کے کافی پودے لگائے ہیں اور جھولے بھی لگائے ہیں۔ کھجوروں سمیت کافی سارے پودے بخوبی پروان چڑھ رہے ہیں۔ صحرا کے منظر میں کھجور کے یہ پودے بڑا زبردست تاثر دیتے ہیں۔ یہاں روح کی تسکین کے لیے نہایت دلکش مسجد تعمیر کرائی گئی ہے، جسے دیکھتے ہی دل کو سکون اور سرور ملتا ہے۔ یہ مقام ارد گرد کے نشیب سے قدرے اونچا بنایا گیا ہے، جس کا کافی کھلا صحن ہے۔ مغربی سمت لگائے گئے درخت کافی قداور ہو چکے ہیں اور صحرا میں سایہ دینے والے تناور درخت بن چکے ہیں۔ چھت پر چڑھنے کے لیے آہنی سیڑھی بھی لگائی گئی ہے، جس سے صحرا کا نظارہ بہت دور تک کیا جا سکتا ہے۔ موسم کی مناسبت سے وہاں ڈیلے کے پودے پر سرخ رنگ کے پھول اور پھل بہت بھلے لگ رہے تھے۔ شام کے وقت چھت پر بیٹھ کر انسان دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہو جاتا ہے اور روحی کے رومان پرور حسن میں کھو جاتا ہے۔ سردیوں میں بے شک سارا دن انسان فطری جمال کے خزانے دیکھتا رہے۔
میں زوال کے وقت زرد ہوتے صحرائی سورج کو جی بھر کے دیکھنا چاہتا تھا اور ساتھ ہی دن کی ڈھلتی روشنی میں اس مقام و ماحول کو تصویروں میں محفوظ کرنے کی شدید خواہش موجود تھی۔ یہاں بیر، کنو، کھجور وغیرہ کے درخت کامیابی سے پروان چڑھائے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ سایہ دار درخت بھی کافی تعداد میں موجود ہیں، اور اس مثال سے کافی سارے لوگوں کو جو نا حوصلہ ملنا چاہیے کہ وہ روہی جیسے خشک اور بنجر جگہ پہ انسانی ہمت کر لیں تو اس لک و دک صحرا میں سرسبزہ پھیلا سکتے ہیں۔ طلوع اور غروب آفتاب کے مناظر پہ میں نے ایک ویڈیو حالیہ دنوں میں شیئر کی ہے، دل چاہے تو اسے دیکھیے گا، مجھے یقین ہے آپ کو بہت زیادہ سکون اور مزہ ملے گا۔ ہمارے گروپ کے لوگ ادھر ادھر پھیل گئے تھے اور ہر کسی نے اپنے اپنے انداز سے صحرا کے حسن کو اپنی خوبصورت یادوں میں محفوظ کیا۔ میں نے بھی ان مناظر کو ویڈیوز میں محفوظ کیا ہے جو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں۔ اب آپ کی آنکھوں کے سامنے یہ ترشاوا پھل لگا ہوا ہے۔ رات کے بڑھتے اندھیرے کو دیکھ کر ہم صحن میں بیٹھ گئے اور صحرا کے حسن پہ باتیں شروع کر دیں۔ قاضی رشید صاحب نے ہمیں کہا تھا کہ کولڈ ڈرنکس اور ٹھنڈا پانی بھی موجود ہے، لیکن آپ صرف روہی کا خالص دودھ پئیں۔ اور وقفے وقفے سے ہمیں یہ روہی کا دودھ جو نا وہ سرو کیا جاتا رہا۔ ہمارے پورے قیام کے دوران روہی کا خالص خوشبودار دودھ ملتا رہا، ہمیں مانگنے کی ضرورت ہی پیش نہیں، بلکہ وہ بصد اصرار ہمیں پلاتے رہے۔ کچھ لوگ 18-20 گلاس دودھ تک پی گئے اور الحمدللہ کسی کو کچھ نہیں ہوا، کیونکہ یہ 32 قسم کی جڑی بوٹیاں کھانے والی گایوں کا دودھ تھا۔ اس دودھ کی لذت اور ذائقہ ناقابل فراموش تھا اور اب تک ہماری یادوں میں محفوظ ہے۔ رات کا کھانا گوشت کی مختلف ڈشوں، چاول وغیرہ پر مشتمل تھا۔ یہ سب کچھ وہیں پہ ہی تیار کیا گیا، سادہ سے مثالیں تھے اور تیار کرنے والے لوگ وہ بھی خود تھے۔ الائچی کی خوشبو سے مہکا 1 من خالص دودھ بھی تھا جو صبح تک ہم سے ختم نہیں ہو سکا۔ کھانا تیار ہو گیا تو اس کے بعد ہم نے وہیں کرسیوں اور میزوں پہ کھانا سجا کے جو ہے نا وہ کھانا کھایا۔
یہ کسی شہری ہوٹل کا محض ایک میز کا کونا نہیں تھا، بلکہ رات کا کھانا کینڈل لائٹ ڈنر جیسا تھا۔ یہ صحرا کی کھلی فضا، ٹھنڈی ہوا میں دوستوں کی محبتوں اور سنگتوں کے درمیان ایک یادگار عشاء تھا۔ ہم نے جی بھر کر کھایا، کیونکہ یہ کھانا خلوص سے تیار کیا گیا تھا اور اس میں محبت کی آمیزش تھی۔ رات زیادہ تر خوشیوں اور خوشگپیوں میں اور تھوڑی دیر خوابوں میں گزری۔ صبح ہم نے صحن میں ایک زہریلا صحرائی حشرہ دیکھا، جسے مقامی لوگ ڈاتری کے نام سے پکار رہے تھے۔ یہ شاید ہمیں یاد دلانے آیا تھا کہ روحی خوابناک ہے تو گرمیوں میں خوفناک بھی ہے۔ نسو والے ٹوبے پر رہنے کی کوئی قیمت نہیں لی جاتی، صرف گیل صاحب سے اجازت لینی پڑتی ہے، جو وہ باخوشی دے دیتے ہیں۔ یہاں آ کر خوب جھولے جھولیں، اپنے سارے دکھ بھولیں، صحرا کا سحر دیکھیں، روح پرور ماحول روح پرور ماحول اور مسجد میں بیٹھ کر خدا کو خوب یاد کریں۔ یہاں آپ اور خدا کے درمیان کوئی شور و غل، مصروفیت حائل نہیں ہوگی۔ اب مجھے سمجھ آیا کہ نیک لوگ جو نا وہ کیوں تنہائی میں جا کر خدا کو یاد کرتے ہیں۔ صحرائی صبح خدائی سوغات ہوتی ہے۔ یہاں پانی کا ایک ذاتی ٹوبہ ہے اور ایک بڑا سرکاری ٹوبہ بھی ہے، جسے یہاں ڈیم کہا جاتا ہے۔ چولستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا ایک کوارٹر بھی بنا ہوا ہے۔ یہاں ایک شیڈ بنا ہوا ہے جہاں گرمی میں جانور سائے میں آ کر بیٹھتے ہیں اور سرکاری پائپ لائن سے پانی بھی پیتے ہیں۔ ہم ٹہلتے ٹہلتے ایک گلے باندھ کے پاس جا پہنچے۔ بیٹے شہریار نے وہاں بندھے چھوٹے لیلوں یا میمنوں کی ویڈیو بنائی۔ یہ معصوم سے میمنے بہت پیارے لگ رہے تھے۔ خدا بھی کیا کیا خوبصورت تخلیقات کرتا ہے اور کس طرح اپنی کائنات کو جاری و ساری رکھتا ہے۔ روحیلے اب سولر پینل سے بھی خوب آشنا ہو گئے ہیں اور اس کا استعمال انہوں نے اپنی ضرورت کے مطابق بھی کرنا شروع کر دیا ہے۔
सुबह के वक्त रूहेले अपने जानवरों के रेवड़ लेकर निकल रहे थे। सूरज के निकलते ही सहरा की जमीन और फिजा में जिंदगी जाग और जगमगा उठी थी। गायों के गले में तरन्नुम से बजती घंटियां कानों को बहुत भली लग रही थीं और ये मंजर आंखों को बहुत खूबसूरत लग रहा था। हालिया बारिशों की वजह से घास और पानी की यहाँ बहुत बहुतायत थी। हर तरफ हरियाली और सब्जा था। चरवाहों और जानवरों को ज्यादा तरद्दुद नहीं करना पड़ रहा था। नस्सू वाला टोबा पंजाब के जिले बहावलपुर में वाक़ है। बहावलपुर से यजमान मंडी के शहर से चन्नन पीर के मज़ार पर पहुंचेंगे तो 2-3 किलोमीटर बाद पुख्ता सड़क ख़त्म हो जाती है और फिर रोही के रेतले रास्तों से गुजरकर आप नस्सू वाले टोबे पर होंगे और ऐसे दिल फरेब और दिल लुभाने वाले मनाजिर आपके मुंतज़िर होंगे। रीत रिवायात की ज़मीन रोही, जो सदियों पुरानी तहजीब की अमीन है। जब आप वहाँ जाएंगे तो आप उसके मनाजिर में खो जाएंगे और रूही आपकी रूह में उतर जाएगी। इंसान फितरत से मोहब्बत करता है और फितरत के सारे रंग रूही में हैं। जहाँ रूही अपने पांव तले रौंदने वाले के भी पांव पकड़ लेती है। रूही भूख प्यास का इस्तारा जरूर होगी, लेकिन नजरों को और दिल को सैर कर देती है। आपका जी नहीं भरेगा, इतना ज्यादा वहां पे हुस्न बिखरा पड़ा है। सहराई सुबह का मंजर देहात और पहाड़ की सुबह से भी ज्यादा खूबसूरत होता है। ये मनाजिर आप खुद देखें और खुद फैसला करें। नस्सू वाले टोबे पर पाइपलाइन का मीठा पानी है। चारपाइयाँ, रिहाइश के लिए गोपे और मकानात का कोई किराया नहीं लिया जाता। यहाँ हर सहूलत मौजूद है। सुनने में ये भी आता है कि अगर कोई भूखा प्यासा मुसाफिर आता है तो उसके लिए भी मुफ्त खाने की सहूलत है और ये सारा क्रेडिट उस मकाम के मालिक अब्दुल खालिक गिल साहब को जाता है, जिनसे हमारी कोई मुलाकात नहीं हो सकी, लेकिन हमने वहाँ पे हर बंदे से जो ना उनके बारे में मस्बत राय सुनी। सुबह के वक्त परिंदे को चहचहाहट और फिजा में उड़ते देखेंगे जब आप, तो आपको ऐसा पता चलेगा कि आपका जी जो है ना वो इन मनाजिर से नहीं भरेगा, बल्कि जो आपके दिल में कोई शहरी ज़िंदगी या मशीनी ज़िंदगी का कोई बोझ है वो ख़त्म हो जाएगा और आप खुद को इन परिंदों की तरह उड़ता हुआ महसूस करेंगे। ये मनाजिर शहर वालों की किस्मत में कहाँ।
اقبال نے کہا تھا کہ فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا مرد صحرائی یا مرد کوہستانی۔ تو ایسے ہی ہے کہ وہاں پہ جو نا پہاڑوں پہ اور صحراؤں میں جو نا ابھی تک جو نا وہ فطرت کسی حد تک محفوظ ہے، ورنہ ہم نے خدا کی بنائی ہوئی خوبصورت زندگی میں اپنی سہولت اور آسائش کے لیے کافی ساری جو نا وہ تبدیلیاں کر دی ہیں، جس کے ہم نے نقصانات بھی اٹھائے ہیں۔ دل چاہے اور وقت اجازت دے تو نسو والے ٹوبے پہ جو نا وہ ضرور چکر لگائیں اور اپنے دل کو جو نا سکون سے سرور سے معمور کر لیں۔ گوپے اور کچے مکانات بھی صرف اس وجہ سے بنائے گئے ہیں کہ پختہ مکانات میں گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے، تو یہ زیادہ تر ٹھنڈے رہتے ہیں۔ ساری زندگی دی خوشگوار تے یادگار ترین لمحات رات وقت گزارتے رہتے ہیں۔ ریاض خان کا شکر ہے جو ریاض خان صاحب کو انہیں سونے لوگوں نے متعارف کروایا، اور رشید بھی تھی کہ رفیق صاحب تھی کہ میرا نعیم صاحب چلے گئے، فہیم صاحب باقی دوست اور تھوڑی بھی کمپنی کا سارے کا شکریہ سے میری خیال ہے جو نا صحرا تا سحر انگیز ساری یاداں جڑے سے گزرے سے، اور خالق صاحب دے کتے بھی ایسا جنا دعا گوئے سے جو ذوق والے بندے کمال ذوق والے بندے جنہیں جنگل منگل ہے اسی سونی چاپڑی ہے اور اتھا آتے سب جنا وہ سونا وقت گزارنے کا موقع ملے۔ رشید بھی دل کے ہیں شکریہ سے، اور جی سن دیا سے نا جو بھی خلوص نال گندے ہوئے لوگ ہیں سے وہ محبت کرتے سے اس طرح شکریہ سے رفیق صاحب اس طرح شکریہ۔ آخر میں ہم نے اس جادو نگری پر الوداعی نظر ڈالی، اس امید پر کہ قسمت پھر یہاں لائے گی تو جی بھر کر قیام کریں گے انشاءاللہ، اور خاص طور پر سردیوں کے کچھ دن اور راتیں جو نا وہاں گزارنے کا موقع مل جائے تو پھر تو ہماری خوش نصیبی کہ ہم اس پہ ہمیشہ نازا رہیں گے۔ روہی دے وچ رونق والئی، روہی دے وچ رونق والئی، راوا تھی گئے ساوا، آ میڈا پردیسی چھیڑو ہن تاں مال ولاوا۔ روہی دے وچ رونق والئی، راوا تھی گئے ساوا، آ میڈا پردیسی چھیڑو ہن تاں مال ولاوا۔ روہی دے وچ رونق والئی، روہی دے وچ رونق والئی، راوا تھی گئے ساوا، آ میڈا پردیسی چھیڑو ہن تاں مال ولاوا۔ روہی دے وچ رونق والئی، راوا تھی گئے ساوا، آ میڈا پردیسی چھیڑو ہن تاں مال ولاوا۔ روہی دے وچ رونق